الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے۔ وہی احد ہے، وہی صمد ہے، وہی تنہا ہے، وہی یکتا اور اکیلا ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے۔ زمین اور آسمان، چاند، ستارے، سورج، زمین کے ہر ذرات کا مالک ہے۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا۔ اللہ نے اپنے فضل سے عظیم الشان رمضان المبارک کے مہینے کے 2 عشرہ اللہ نے ہمیں عافیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اب ہمارے درمیان رحمت اور مغفرت کا عشرہ ختم ہونے کے بعد جہنم سے خلاصی کا، چھٹکارے کا عشرہ چل رہا ہے۔ یہ آخری عشرہ ہے، طاق راتیں ہیں، شب قدر کی تلاش ہے۔ یہ بابرکت اور عظیم الشان رات ہے، بلکہ سال بھر کے لیے نیکیاں جمع کرنے کا ایک سیزن ہے، خزانہ ہے۔ کیونکہ اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، یعنی تیار ہو جاتے تھے عبادت کے لیے، خود بھی جاگتے تھے
اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کے حبیب عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے کہ تم بھی اٹھ جاؤ کہ میرے ساتھ آج کے اس رات میں راتوں میں اللہ رب العزت سے مانگیں گے، کیونکہ اللہ نے اس آخری عشرے کو جہنم سے خلاصی اور نجات پانے کے لیے بنایا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اور دنوں میں عبادت نہیں کرتے تھے اتنی عبادتیں ان راتوں میں کیا کرتے، تو ان راتوں کی بڑی عظمت اور فضیلت اور اہمیت ہے۔ تو حاضرین، پچھلے 2 عشرہ ہم سے گزر چکا ہے، موجودہ کے آخری عشرہ۔ ہم اپنے آپ کا ایک محاسبہ کریں، پچھلا ہم سے 2 عشرہ گزرا ہے 20 دن کا، ہم نے ان عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی فرما برداری کیے ہیں اور اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہم سے ہوئی ہیں۔ جس طرح روزہ رکھنے کا حق تھا اس طرح روزہ رکھے ہیں یا نہیں ہے، جس طرح تراویح اور قرآن مجید کو سننے اور پڑھنے کا حق تھا اس طرح ہم ادا کیے ہیں یا نہیں ہیں، اپنے نفس کا محاسبہ کر کے دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ جو ہم پر فرض کیا ہے، ہمیں کوئی اللہ کو بھوکا رکھنے کے لیے نہیں کہ میرے بندے بھوکے رہیں دن رات، صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہیں، مجھے ان کو بھوکا رکھنا پسند نہیں تھا اللہ کو۔ اور نماز بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کیا ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ بندوں پر مشقت ڈالنے، تکلیف ڈالنے کے لیے نہیں دیا۔ قربانی ہے، حج ہے، تمام چیزیں، وہی عبادتیں اٹھا کر دیکھیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں عبادتیں، یہ روزہ تم پر جو فرض کیا ہو، تمہیں بھوکا رہ کر، تمہیں تکلیف دے کر، مجھے کوئی اس میں مزہ نہیں آتا، بس میں تمہیں روزہ فرض اس لیے کیا ہوں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو روزہ رکھا ہے صبح سے لے کر شام تک، میں تجھے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان روزے کی حالت میں تو گناہ سے کتنا بچتا ہے۔ اب ان روزے کی حالت میں انسان جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ یہ مہینہ ایک مشق اور ٹریننگ کا مہینہ ہے، ان مہینے میں ہم اپنے اعمال کو بنا لیے تو بنا لیے، اگر اس مہینے میں اعمال کو بنائے ہیں تو جو عادت ہم نے ڈالی ہے گناہوں سے بچنے کی، عبادت کرنے کی، نماز پڑھنے کی، تلاوت کی جو ہم نے عادت ڈالی ہے، سال بھر یہ عادت ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر محفوظ رکھتا ہے۔ اگر اس رمضان میں بھی روزہ رکھنے کے علاوہ، بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ فائدہ نہیں ہوا، صرف بھوکے ہیں، نافرمانیت تو اللہ کی ہو رہی ہے، جھوٹ اور غیبت تمام چیزیں ہو رہی ہیں، کسی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، تو روزے کی حالت میں بھی ہے، تو قرآن کے اس آیت کا مصداق نہیں بن سکے، ہمارے اندر وہ تقوی اور پرہیزگاری پیدا نہیں ہوا ہے، کیونکہ روزہ رکھ کر بھی تم نے فرمان الہی کے حکم کے مطابق تم نے عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دراصل ہمیں روزہ فرض کیا ہے کہ بندوں کے اندر میرا ڈر پیدا کر سکوں، اس کے اندر میرے ڈر پیدا ہو جائے، خوف الہی اس کے اندر پیدا ہو جائے، وہ ہر اعتبار سے، چاہے وہ جماعت میں ہو، چاہے وہ تنہا ہو، چاہے دن ہو یا رات ہو، تنہائی کے اندھیری کوٹری میں کیوں نہ ہو، اس وقت میں بھی اس بندے کے اندر میرا خوف آ جائے، میرا ڈر آ جائے، اس لیے پیدا کیا،
اس لیے یہ روزہ ہم پر فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بھی وہی ہے، تو یہ ایسے ہی پیدا کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں بیکار نہیں چھوڑ دیا جاؤ کھلے عام گھومتے رہو، تمہارے اوپر کوئی عبادتیں تم پر فرض کر دیا نہیں گیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہی اس کی عبادت کے لیے ہے۔ جب اس کی عبادت کے لیے پیدا کر دیا ہے، مرتے دم تک اس کی عبادت کرتے ہوئے، مرتے دم تک اس کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے، مرتے دم تک اس کی نافرمانی سے محفوظ ہوتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اب سوچ کر دیکھیں، محاسبہ کریں، ہمارا پچھلا جو 20 دن گزرا ہے، کتنی نافرمانیاں ہوئی، کتنا جھوٹ بولا گیا، کتنی غیبتیں ہوئی، کتنا دھوکہ دیا گیا تجارت کے اعتبار سے، نمازیں کتنی چھوٹی، تجارت میں کیا کیا ہوا ہے، کتنی تراویح چھوٹی، کتنا قرآن چھوٹا، کتنا قرآن پڑھے ہیں، کبھی اس بارے میں غور کیا ہے؟ لہٰذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کو اپنی اوقات کو غنیمت جاننا ہے۔ موجودہ آنے والا جو دن ہے، یہ جو آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کو جو ملا ہے، اس وقت کو غنیمت جانے، اس وقت کو غنیمت جان لیں، ان تاخراتوں کی عبادت کو غنیمت جانے، رات بھر جھاگ کر مسجدوں میں بیٹھ کر حلقے لگانے کے بجائے مسجدیں یہ کھلی رہتی ہیں آپ کی عبادت کے لیے، نہ کہ مسجد میں آ کر وقت ضائع کرنے کے لیے۔ یہ مسجدیں کھلی رکھتی ہیں رات بھر تاکہ اللہ کے بندے، نبی کے امتی، نبی کے لاڈلے، اللہ کے مقرب بندے مسجد آئیں، عبادت کریں، تلاوت کریں، لوگوں کے اللہ سے اپنا لہو لگائیں، اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ تو نے اس آخری عشرے میں جہنم سے نجات پانے کے لیے تو نے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ رب العالمین، مجھے اگر میرے اعمال ایسے ہو گئے ہوں کہ مجھے جنت میں جہنم کا مستحق بن چکا ہوں، پروردگار عالم مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ یہ آنے والے دن کو غنیمت جانے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے موجودہ وقت کو آنے والے وقت سے غنیمت جان لو، فرصت کے وقت کو بزی ہونے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اب تاخراتوں میں ہمیں وقت ہے، راتوں میں وقت گزارنے کے لیے وقت ہے، اٹھ سکتے ہیں عبادت کے لیے، اس کے باوجود بھی، موقع ملنے کے باوجود بھی نہیں اٹھے، موقع ملنے کے باوجود بھی عبادت نہیں کیے، موقع ملنے کے باوجود بھی تلاوت نہیں کر سکے، موقع ملنے کے بعد بھی ذکر و اذکار میں اپنے اوقات کو نہیں لگائے، تو اس سے بڑا بدقسمت، اس سے بڑا محروم کون شخص ہوگا؟ اس لیے فرصت کے وقت کو، یہ وقت فرصت کا ہے، ہمارے پاس وقت ہے، اٹھیے، مانگیے اللہ سے۔ حالات اچھے نہیں ہیں، حالات برے ہیں، مسلمانوں پر دھیرے دھیرے پریشانیاں آتی جا رہی ہیں، اللہ سے مانگے اس رات میں خود کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، اس محلے کے لیے، تمام محلے کے لیے اللہ کے بارگاہ میں رو رو کر مانگے۔ رب العالمین کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان رونے والوں کو، ان رونے والوں کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اس بندے کو جہنم سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ ہمارے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہوگا، یہ تمام اعمال کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، روزہ صحیح ڈھنگ سے رکھنے کے لیے، اور حج کرنے کے لیے، قربانیاں کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، تمام چیزیں کرنا ہے۔ یہ اس وقت میں آسانیاں ہوگی جب کہ ہمارے اندر، اگر میں سر برابر ایمان والا ہوں، میں اخلاق والا ہوں گا، میں اس گناہوں سے بچنا ہے، تو اپنے آپ کو اللہ کا ڈر پیدا کریں، دل میں خوف خدا پیدا کریں۔ جب خوف خدا نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر قلب کے اندر نہیں ہوگا، تو انسان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ گناہ بھی کرتا پھرے گا، نماز بھی چھوڑتا پھرے گا، اسے کوئی احساس نہیں۔
کیوں احساس نہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب تم نے اللہ سے جس انداز سے ڈرنا تھا اس انداز سے تم نے اللہ سے نہیں ڈرا ہے، نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کی سرکشی بھی کر رہے ہیں، احکام کی نافرمانیاں ہو رہی ہے، خدا کی نافرمانیاں ہو رہی ہے، نبی کے طریقے پر اپنی زندگی گزار نہیں رہے ہیں، یہ کوئی اللہ سے ڈرنے کا حق نہیں رہا۔ اللہ سے صحیح ڈرنے کا حق پیدا کریں، کیونکہ خوف خدا پیدا ہو جانا، اللہ کا ڈر پیدا ہو جانا کامل ایمان ہونے کی ثبوت اور نشانی ہے۔ اللہ کا ڈر پیدا ہو جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا اور عذاب سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، قرآن کہتا ہے جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی نافرمانیاں نہیں کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، سرکشی نہیں کرتا ہے، نبی کی سنت کو پامال نہیں کرتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو ڈرتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے دیکھیں، قرآن کہتا ہے میں اسے 2 جنت عطا کروں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو ڈرے، اس کے آنکھوں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکلے۔ انسان یہ سوچے مجھے ڈر لگ رہا ہے فلاں گناہ کرنے پر، مجھے جھوٹ بولنے پر ڈر لگ رہا ہے، مجھے گالیاں دینے پر ڈر لگ رہا ہے، میں نماز چھوڑوں گا مجھے اس بات پر ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ کرے گا، میں روزہ رکھ کر میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ خدا کا ڈر جب پیدا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے کہ اسے 2 جنتیں عطا کی جائیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، قرآن کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ذکر کرو اور اپنے اندر اللہ کے ڈر کو پیدا کرتے رہا کرو، کیونکہ انسان قیامت کے دن اس زمین و آسمان، یہ فرشتے، تمام چیزیں دن رات اس بندے کے خلاف میں گواہی دے گی اللہ کے سامنے آ کر، اور یہ زمین کہے گی اے اللہ تیرا یہ بندہ اس زمین میں رہ کر عبادتیں کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، تو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور اسی طرح نافرمانی کرنے والے بندے کے خلاف بھی وہ زمین اور آسمان یہ تمام چیزیں اس کے خلاف میں گواہی دیں گی۔ اس زمین کہے گی اللہ سے اے اللہ اس سرزمین میں یہ بندہ تیری نافرمانیاں کرتا تھا، تیرے حکم کو پامال کرتا تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، روزہ اس کے پر فرض ہونے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتا تھا، اللہ اکبر، اس کے لیے ہلاک و تباہی و بربادی ہوگی، کیونکہ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رمضان المبارک کے مہینے پانے کے بعد بھی اپنے آپ کی بخشش اور مغفرت نہیں کیا ہے، اس سے وہ بندہ تباہ اور ہلاک و برباد ہو جائے۔ میرے نبی نے اس بندے کے لیے بد دعائیں دی ہیں جو بندہ رمضان ملنے کے باوجود بھی اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے والآخرۃ عند ربک للمتقین، یہ آخرت کس کے لیے معلوم ہے؟ یہ آخرت تمہارے رب کے نزدیک متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ ان المتقین فی جنات ونعیم، ان المتقین فی مقام امین، ان للمتقین مفازا، قرآن کہتا ہے متقی کامیاب ہو جائیں گے، تقوی اور پرہیزگار اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنتیں اور چشمے رکھا ہے، تقوی اختیار کرنے والے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ
امن والی جگہ رکھا ہے جنت میں۔ اس آیت سے معلوم ہوا جو کوئی بندہ اللہ کا ڈر پیدا کر لیتا ہے، اپنے اندر خوف پیدا کر لیتا ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو جب پیدا کیا ہے، اس وقت جتنے بھی فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک فرشتے سجدے میں پڑے ہو کر اللہ کی یاد سے خوف میں لرز رہے ہوں گے، اور جب قیامت کے دن ہوگا وہ فرشتے سر اٹھا کر کہیں گے اے اللہ، جس طرح ہم نے تیرا حق ادا کرنا تھا ویسے ہم نے تیرا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں یخافون ربہم، اللہ اکبر، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ہم نے تجھ سے ڈرا ہے۔ فرشتے بھی اللہ کی عبادت نہ کرنے اور صحیح ڈھنگ سے نہ کرنے کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ، جس طرح حق ادا کرنا تھا تیرا، ہم نے جس طریقے سے تجھے سجدہ کرنا تھا ہم کر نہیں پائے ہیں، ہم بھی ہیں، پچھلے 20 دن ہماری گزری ہے، اللہ سے مانگے اللہ، جس طریقے سے ہم روزہ رکھنا تھا پچھلے 10 دنوں میں روزہ رکھ نہیں پائے ہیں، اور 8 دن ہمارے یہاں درمیان میں باقی ہے، اللہ اس 8 دن میں روزہ رکھ کر تیری نافرمانی سے ہم سب کی تو حفاظت فرما دے، اور ہم سب کو جہنم کی عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ کیونکہ جب فرشتے اللہ کے پاس مانگتے ہیں، حالانکہ ہر اعتبار سے فرشتے معصوم ہیں، وہ فرشتے جب اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم اور آپ سے صبح سے لے کر شام تک معمولی سے معمولی غلطیاں ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کانپتا ہے، ڈرتا ہے گناہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو ایسے جھڑا دیتے ہیں جیسے کہ درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو کانپنے والے کے لیے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، اسے کسی عورت کے اوپر عشق اور محبت ہو گیا تھا، اس بندے کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر محسوس ہو گیا، اور نوجوان سوچنے لگا اب جس عورت سے اسے عشق ہو گیا تھا وہ کسی قافلے کے ساتھ اس شہر کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب یہ نوجوان بھی اسی کے پیچھے گیا، اس قافلے میں جا کر رات کے وقت میں تنہائی میں اس نوجوان نے اس عورت سے کہا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تو عورت کہنے لگی جاؤ قافلے میں جا کر دیکھو کہ سب لوگ سو گئے ہیں یا نہیں سوئے۔ اور نوجوان گیا اس قافلے میں جا کر دیکھ کر آیا کہ سب لوگ سوئے ہوئے، آ کر اس عورت سے کہنے لگا کہ سب لوگ سو گئے ہیں۔ جب عورت ایک سوال کرتی ہے تو سب لوگ تو سو گئے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سو گیا ہے؟ نوجوان کہنے لگا اللہ تعالیٰ نہ تو سوتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے۔ اس عورت کہنے لگی جب اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ اونگتا نہیں ہے، تو ہمارے ہر اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، رات کی تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں بھی دیکھ رہا ہے، تو روزہ رکھ کر گناہ کر رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو نماز میں تیرے خیالات کیسے اللہ تعالیٰ تجھے یہ بھی دیکھ رہا ہے، تو کیسے گناہ پر آ سکتا ہے؟ تو اس نوجوان کو یہ سننا تھا، اس کے اندر فوراً اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر محسوس ہو گیا، اور فوراً اس لڑکی کو چھوڑ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، اور جا کر 1-2 دن کے اندر اس مرد کا، اس آدمی کا، اس نوجوان کا انتقال ہوا۔ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو یہ پوچھا کہ بتا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ میں نے اس وقت میں ایک گناہ سے بچا، اللہ تعالیٰ اس ایک گناہ سے بچنے کی وجہ سے، اس کا ڈر اور خوف پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب روزہ رکھے ہیں،
اندازہ لگا لیں کہ پچھلے روزے کیسے تھے، کیا اندازہ ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ جہنم میں اس کو داخلہ منع کر دیا گیا ہے، جیسے کہ تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا ہے۔ کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کے اعمال کو تولا جائے گا، اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے اے فرشتوں اس کو کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا کرو، تو اس وقت میں اس انسان کے جسم سے آنکھوں کے پلکوں کا ایک بال نکل کر اللہ کے دربار میں عرض کرے گی اے اللہ، ہم نے تیرے رسول سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ جو کوئی خوف خدا سے روتا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نجات عطا کر دیتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں بھی ان بندوں میں سے تھا، میں نے بھی ایک مرتبہ تیرے ڈر کی وجہ سے رویا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ کہتا ہے چل آج میں اس بندے کو میرے ڈر اور میرے ڈر سے رونے کی خاطر میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور اسے جہنم سے نجات عطا کر دیتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جا کر تمام لوگوں سے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں نے آنکھوں سے آنسو نکال کر خدا کے ڈر کی وجہ سے رویا تھا، آج اس بندے کو جہنم سے چھٹکارا اور نجات مل گیا۔ وہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ سنیے اس حدیث میں کیا پیارے انداز میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، یہ طاق راتوں میں جہنم سے نجات حاصل کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے مانگنا ہے، آنکھوں سے آنسو نکالے، اللہ کو بہت پسند ہے، رو رو کر مانگنا بہت پسند ہے، جہنم سے چھٹکارا پانا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہونا ہے۔ اس سے پہلے جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کی تپش، وہاں سے بھیانک آواز آ رہی ہوگی جہنم سے، ہر آدمی جہنم کے گڑھے میں گرنے کے لیے ڈرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ اسے ایسی آوازیں آئیں گی جہنم سے جیسے کہ 500 سال کی مسافت سے اس قبر سے آواز جہنم سے آواز آ رہی ہے۔ اس وقت میں ہر نبی نفسی نفسی کہتے ہوں گے، میرے حبیب نے امتی امتی کہہ کر پکار رہے ہوں گے۔ اتنے میں جہنم کے ادھر سے ایک بہت بڑا انگارہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب انگارہ آ رہی ہوگی، اور اس انگارے کو دیکھ کر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہیں گے تجھے ان نمازیوں کے وسیلے کا صدقہ، تجھے ان روزے داروں کا صدقہ، تجھے اللہ کے خوف میں رونے والے کا صدقہ، اے آگ تو واپس چلی جا۔ مگر پھر بھی وہ آگ واپس نہیں جاتی ہے، دوبارہ پھر امت محمدیہ کی جانب آگ بڑھ رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے بارگاہ میں آتے ہیں، ایک پیالہ پیش کرتے ہیں اللہ کے نبی کے دربار میں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس میں سے پانی نکالیے اور چھینکیے، یہاں تک کہ جو آنے والا آگ ہے وہ آگ بجھ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اس پیالے سے پانی نکال کر آگ کی جانب چھڑک دیتے ہیں، وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا جبرائیل فرمائیے یہ کیا پانی ہے، یہ پانی کا ماجرا کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے گنہگار امتوں کے آنکھوں کے آنسو میں جو ڈر اور خوف کی وجہ سے جنہوں نے آنکھوں سے آنسو نکال کر جمع کیے تھے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے
جاؤ اس پیالے کے پانی کو محمد کے پاس پہنچا کر آ جاؤ، ان کی امتی ہے، ان کے گنہگار امتی ہے، میرے ڈر کی وجہ سے اللہ کہتا ہے یہ بندے میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے رو رو کر مجھ سے مانگا تھا، یہ ان لوگوں کے آنسو ہیں، وہ لے جا کر آنکھوں کے آنسو کو ڈالنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ کیا ہے فرمائیے اللہ اکبر، ایک آنسوں کے قطرے کی وجہ سے، یہاں صرف آنکھ بھیگ جانے سے بھی اللہ تبارک و تعالی اتنا کرم فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں محمد بن منذر فرماتے ہیں ہم نے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب روتا ہوں اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے جب میں روتا ہوں تو اس آنکھوں کے آنسو کو نکال کر داڑھیوں پر، چہرے پر، جسم پر مل لیتا ہوں، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ آنکھوں کے آنسو نکل جانا اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، اور وہ آنسو کا خطرہ جسم کے جس حصے پر پڑ جاتا ہے تو وہ حصہ کل جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکتی ہے، اسی لیے میں اپنے آنکھوں کے آنسوں کو جسم پر مل لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے اللہ کا خوف اتنا ہے، مجھے اللہ کا خوف اتنا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں، کبھی کبھار یہ کہتے ہیں حضرت عمر یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا، ہوا آتی مجھے اڑا کر لے کر چلی جاتی، کاش کہ میری ماں مجھے جنا ہی نہ ہوتا، میری ماں نے مجھے جن دیا ہے، میں دنیا میں رہ کر خدا کی نافرمانی کرتا ہوں، کل خدا نہ خواستہ مجھے اللہ پکڑے گا تو میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا۔ آج ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے یہ رمضان المبارک گزرا ہے، اللہ اکبر، ہم سے کتنی خطرناک غلطیاں ہوئی ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوف خدا سے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے، نشانات کالے دھبے بیٹھ جاتے تھے رونے کی وجہ سے۔ آج رمضان المبارک کے عظیم مہینے کے پانے کے باوجود بھی جن کے اندر ہمت اور طاقت تھی، جوانی اللہ نے دیا تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، کام کا بہانہ بنا کر روزوں کو چھوڑ کر گلیے میں کھلے عام چائے پانی وغیرہ پیتے ہیں اور ہوٹل میں کھڑ کر چائے پیتے ہیں، کل خدا کے پاس کیا جا کر جواب دیں گے؟ جنگ بدر بھی رمضان المبارک میں ہوا تھا، صحابہ نے روزے کی حالت میں بھی لوہے کے زرہ پہن کر بھی جا کر جنگ و جدال میں شریک ہوتے تھے۔ کیا ان کو بھوک نہیں لگتا تھا؟ کیا ان کو تقاضا نہیں تھا؟ ہم اتنے آسانی سے ہیں، ہمارے اندر کون سی تکلیف آ گئی ہے، کون سا پہاڑ ٹوٹا جا رہا ہے، یہ کوئی گرمی ہے؟ مکے کی سرزمین کی گرمی کو جا کر دیکھیں، کتنا لوگ برداشت کرتے تھے، صحابہ کتنا برداشت کرتے تھے، کیا ہمارے اندر اتنا بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں؟ اتنا ہمت ہے، چست ہے، نوجوان ہے، صحت اچھی ہے، باوجود اس کے بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، شرم کرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس جا کر؟ کس منہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے؟ کیا اسی دن کے لیے میرے نبی نے پتھریں کھائی تھی؟ تو اسی دن کے لیے میرے نبی نے دشمنوں کے سامنے جا کر کھڑ کر پتھریں کھائی تھی، خون سے لہو لہان ہو گئے تھے، ایک ایک گھروں کے پاس جا کر کہا تھا ایک بندے آجا نماز کے لیے، تیرے اوپر روزے فرض تھے۔ میرے نبی نے ایک ایک گھروں کے پاس جا کر 70 سے زائد مرتبہ وہ مارنے کے باوجود بھی، وہ دیوانہ کہتا تھا نعوذ باللہ میرے نبی کو، وہ پاگل کہتا تھا میرے نبی کو، پھر بھی میرے نبی نے اس امت کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرنے کے لیے کوشش کی، یہاں تک کہ دین کو پھیلایا ہے۔ یہ آسانی سے دین مل گیا، اس لیے ہم سے لاپرواہی ہوتی ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس جا کر؟ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ رمضان کے مہینے پانے کے باوجود بھی ایسے اللہ اکبر نبی کے اس بددعا میں شامل ہوں گے، نبی کے بددعا میں شامل ہوں گے۔ خوف کرو تھوڑا اللہ کا، ڈر پیدا کرو اللہ کا، کیا جواب دیں گے؟ اس سے بڑی بدقسمت کی بات بتاؤں میں، نوجوانوں آپ اپنے اعمال کو سدھار لو، یہ غلیظ کھیلوں کی طرف مت جاؤ۔ پورے رمضان المبارک میں رمضان کے روزے رکھ کر بھی آپ نے اس موبائلوں کو اٹھا کر IPL کو دیکھنے میں اپنے اوقات کو ضائع کیا ہے۔
اپنے اوقات کو ضائع کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کھیل کو کھیلنے کو منع تو نہیں کیا ہے، ایسا کھیل کھیلو جس میں شریعت کے اندر کوئی مداخلت نہ ہو۔ آج ہم کھیل کھیل رہے ہیں، کھیل دیکھ رہے ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہے نہیں چھوٹی ہے بتاؤ؟ رمضان میں کتنے نوجوانوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، کتنے نمازیں قضا ہوئی ہیں، کتنے روزے ہمارے برباد ہوئے ہیں، اور اس کرکٹ کے چکر میں، اس IPL کے چکر میں کتنے ہزاروں لاکھوں کے پیسے بیٹنگ کے نام پر دوسروں کے پاس جا کر دیے ہیں۔ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ کہ اللہ پوچھے گا کہ تم نے رمضان میں روزہ رکھ کر تم نے کرکٹ کو دیکھا ہے، کون سی ٹیم جیتی ہے؟ اللہ یہ پوچھے گا۔ اللہ یہ پوچھے گا کون سی ٹیم نے کرکٹ میں، کون سی ٹیم نے کپ جیتا ہے، کون جیتا ہے یہ پوچھے گا، کون سے شہر جیتا ہے؟ اللہ یہ نہیں پوچھتا ہے پیارو، اللہ یہ پوچھے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ یہ کہے گا اے میرے بندے دیکھ تیرے اعمال تیرے سامنے موجود ہیں، تو پڑھ کر سنا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ ہمارے پورے اعمال نامے کھول کر رکھ دیے جائیں گے، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ نمازیں چھوٹی رمضان میں، روزے چھوٹے رمضان میں، تراویح چھوٹی ہے ہماری، تلاوت قرآن بہت چھوٹا ہے، نہیں سنے ہیں، یہ اس کا تقاضا، یہ اس کے چھوٹے ہوئے نمازوں میں کیا کریں گے؟ کب ادا کریں گے؟ نمازوں کے حالت کیا ہوگی؟ اللہ کا خوف کرو، ڈر پیدا کرو اللہ کا۔ خدا نہ خواستہ نافرمانی کرتے کرتے اسی حال میں موت آ جائے تو قبر میں کیا حشر ہوگا؟ کیا چہرہ دکھائیں گے میرے نبی کو؟ کس حال میں اللہ کے سامنے جا کر حاضر ہوں گے؟ میرے نبی جب مان دیکھیں گے میدان حشر میں نے اس امت کو کہنے کے لیے، اس امت کو سبق سکھانے کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں، اور یہ امت نافرمانی کر کے میرے سامنے آئی ہے۔ میرے نبی کا چہرہ نیچے ہو گیا، آنکھوں سے آنسو آ جائے میرے نبی کے، کیا عالم ہوگا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمانا ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ یہ ڈر اگر پیدا ہو جائے گا، جو مجمع جو یہاں بیٹھا ہے، یہ جو مجمع رمضان میں مسجد کو آ رہا ہے، فجر سے لے کر عشاء تک کا یہ مجمع آ رہا ہے، اگر یاد رکھیں صحیح برابر یہ ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا، خدا کی ذات سے یقین ہے کہ رمضان کے بعد بھی یہی مجمع آتا رہے گا مسجد کے اندر بھی۔ یاد رکھیں، فرماتے ہیں جو بندہ خوف خدا میں روتا ہے اور ڈرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار نصیب کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن تمام جنتیوں کو جنت میں جمع کر دیا جائے گا، جنتوں کے تمام طرح طرح کی نعمتیں سجا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اے فرشتوں اس بندے کے چہرے سے پردہ ہٹا لو تاکہ وہ میری دیدار کر سکے۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ وہ تو تیرا نافرمان بندہ تھا، میں کیسے پردے اٹھا سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، اس نے ذکر کرتا رہا، اس نے سجدے میں سر رکھ کر مجھ سے مانگتا رہا، اس نے ڈر اور خوف کی وجہ سے رو رو کر مجھ سے تڑپ تڑپ کر مانگتا رہا، اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آج اسے میری دیدار نصیب ہوگی۔ فرشتے پردہ اٹھا دیتے ہیں، وہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار نصیب ہوتی ہے۔ ان آنکھوں سے خدا کا دیدار نصیب ہو جانا، یہ دیکھتے ہی فوراً جنتی سجدے میں سر رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ اعمال کی جگہ نہیں ہے، بدلے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے اے بندے میں نے تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہے؟ اللہ پوچھتا ہے میں تجھ سے راضی ہو گیا اے بندے، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ وہ بندہ کہے گا اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہے، میں تجھ سے کیوں راضی نہیں ہوں گا؟ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ کب پیدا ہوگا؟ یہ جب پیدا ہوگا جب ہمارے اندر خوف خدا آ جائے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے۔ جب تک ہی اللہ کا ڈر نہیں آئے گا نمازیں چھوٹتی رہیں گی، جب تک ہی اللہ کا خوف نہیں آئے گا روزوں کا خیال بھی نہیں ہوگا، ایک گناہ کو معمولی سمجھ کر کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں ایک نوجوان کا واقعہ جس نے
اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے موت کے عالم میں مرنے کے قریب اپنی امی سے کہتا ہے، امی جان جب میرا روح قبض ہو جائے نا، میرا روح قبض ہو جائے تو اپنی چاکنی اوڑھنی کو نکال کر میرے گردن میں ڈال کر لپیٹ کر میرے گھر کے سامنے صحنوں کے سامنے کھینچ کر جانا اور یہ اعلان کرنا خدا کے نافرمانوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ امی جان ایک دوسری وعدہ کرنا وہ یہ ہے، امی جان جب مجھے میرا جنازہ لے کر جایا جائے گا تو رات میں لے کر جانا، دن میں نہ لے کر جانا، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے جب میرا جنازہ دن میں لے کر جائے گا تو محلے والے کہیں گے یہ دیکھیں کہ خدا کا نافرمان جا رہا ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ تیسرا وعدہ کرنا امی جان جب مجھے دفنا دیا جائے گا، تب میں دفنا دیا جائے گا، لوگ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے، وہاں کوئی میرا سہارا کام نہیں آئے گا۔ امی جان میں جانتا ہوں تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو آ کر اپنی برکت کی قدم میرے قبر کے سامنے رکھ دینا، تیرے برکت کی وجہ سے مجھے عذاب الہی سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے۔ امی جان میں ان چیزوں سے ڈرتا ہوں۔ موت کا وقت آ گیا ہے، وہ بندے کے اندر خدا کا اتنا ڈر تھا، امی جان نے چادر منگائی اور اوڑھنی اس بندے کے گلے میں ڈال کر کھینچنے لگی، گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، اے بوڑھی ماں تو کیا کر رہی ہے؟ یہ بندہ خدا کا مقرب ہو چکا ہے، اس کو لے جا کر دفنا دے۔ آوازیں آ رہی ہیں، یہ بندہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ نے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ کیا اجر ہے؟ خدا کا خوف پیدا کریں، خدا کا ڈر پیدا کریں۔ معمولی سا ایک بندہ جو اتنا ڈرتا ہے اللہ کے پاس اور خود کہتا ہے کہ میری گردن کو پھاند کر امی جان پورے صحن میں گلی میں گھمانا اور کہنا کہ خدا کے نافرمانوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا کہتا ہے نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والے کو اللہ 2 جنتیں عطا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، اس آیت کہ مطلب سنیں کتنا پیارا ہے، اللہ 2 جنت عطا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، مسجد میں عبادت کرتا تھا، بڑا عابد و زاہد تھا، رات کے موقع پر اپنے ابا سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد سے گھر آتا تھا۔ راستے میں ایک عورت، بدکار عورت کھڑی ہو کر اس بدکاری کی جانب بلا رہی تھی۔ نوجوان چپکے سے چلا گیا۔ پھر دوسرے دن یہی معاملہ ہوا، جب بندہ جا رہا تھا تو وہ عورت اسے پھسلا رہی تھی، اس نوجوان شیطانی وسوسے میں آ کر اس عورت کے پیچھے چلا گیا۔ جب اس عورت کے گھر کے اندر قدم رکھتا ہے تو فوراً اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ قرآن کی وہ آیت اسے ذہن میں آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جب بندہ خدا سے ڈر جاتا ہے نا، کہتے جب بندہ خدا سے ڈرتا ہے، شیطان اس کو چھونے کی کوشش کرتا ہے تو انسان فوراً ڈر جاتا ہے۔ تو وہ نوجوان بھی ڈر گیا تھا، وہیں بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا، اور بدکار عورت باہر آئی اپنے خادمے کے ساتھ، اس نوجوان کو اٹھا کر بازو کے گھر کے دہلیز کے پاس ڈال دیے، اور نوجوان کے اس کے والد رات بھر انتظار کر رہے تھے کہ بچہ آئے گا، بچہ آئے گا۔ باپ بچے کے نوجوان کو تلاش کرتے آ کر دیکھے نوجوان یہاں پڑا ہوا ہے۔ نوجوان کو اٹھا کر اپنے بچے کو لے کر گئے، بچے کو جگا کر پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے تو کہ یہاں پڑا ہے۔ بچے نے پورا واقعہ سنایا۔ ابا جان اس وقت میرے زبان میں قرآن کی وہ آیت آ گئی تھی، اسی وقت میں کہنا تھا۔ اس نوجوان کا انتقال اسی حال میں ہو گیا، رات اس کی تدفین ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، پوچھے کہ کہاں ہے وہ بندہ، وہ میرے دوست کہاں؟ حضرت عمر کہتے ہیں وہ میرے دوست کہاں ہے؟ کہنے لگے کل رات میرے بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میں راتوں رات اس کو جا کر تدفین کر آیا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے مجھے کیوں نہیں بتائے، میرے پیارا تھا، میرے عزیز تھا۔
حضرت نوجوان کے والد کہتے ہیں رات کا وقت ہو گیا تھا، آپ سو گئے ہوں گے، مجھے اٹھانا گوارا نہیں تھا۔ حضرت عمر اس نوجوان کی قبر کے پاس گئے اور کہتے ہیں اے نوجوان، اے شخص، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، قبر کے پاس جا کر یہ آیت پڑھتے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اس کو 2 جنت عطا کرے گا۔ تو قبر کے اندر سے وہ نوجوان آواز دیتا ہے حضرت کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دیا، اللہ نے مجھے 2 جنت عطا کر دیا ہے۔ یہ تمام چیزیں کب پیدا ہوگی؟ جب کہ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ جب اللہ کا ڈر جب تک پیدا نہیں ہوگا، جب تک اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا، نافرمانیاں کرتے رہیں گے۔ میں کبھی بھی کہتا ہوں ہم کچھ بھی نہیں تھے، کل بھی کچھ نہیں تھے، اب بھی کچھ نہیں ہے، آگے بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہم جو کچھ بھی ہے تیرے فضل سے ہے۔ اللہ ہم کامیابی اپنے آپ کو اسی وقت میں سمجھتے ہیں جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس وقت میں ہمارے زبان پر کلمہ ہوگا۔ خدا نہ خواستہ بولنے کے لیے بھی کانپ رہے، خدا نہ خواستہ نافرمانی کرتے کرتے اسی حال میں موت آ جائے گی تو اللہ کے پاس قبر میں کیا جواب دیں گے؟ کیسے روح باہر کیسے نکلے گا؟ روح کیسے باہر نکلے گا؟ کیا تکلیف ہوگی روح باہر نکلنے میں؟ خدا کے واسطے کہتا ہوں کبھی نافرمانی نہ کرنا۔ اگر جنت چاہتے ہیں، اس آیت کا مصداق بننا چاہتے ہیں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، تجارت میں ہو، عبادت میں، ہر اعتبار سے ڈر پیدا کریں، کیونکہ ڈر ایسا لگتا ہے خدا نہ خواستہ نافرمانی کی عالم میں موت آ جائے تو میرے نبی کے سامنے چہرہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، موجودہ تاخیرات میں، آنے والی تاخیراتوں میں خوب جم کر عبادت کریں، اتنا روئیں اللہ کے سامنے، وہ آنکھوں سے نکلنے والا آنسو کل قیامت کے دن ہمارے لیے جہنم بجھانے کا ذریعہ بن جائے، بس یہی ہمارے لیے کامیابی کی زندگی ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اللہ ویسے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔